हाँ बच्चों, तो कवायद का हिस्सा नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, जो वाहिद और जमा का ही मज़ीद हिस्सा है, उसी को आगे बढ़ाएंगे ताकि मुकम्मल वाहिद और जमा की क्लास हो जाए और आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वाहिद की जमा मालूम हो जाए, ताकि आपको बोर्ड के इम्तिहानात में कोई कमी बाकी ना रह जाए और तमाम अल्फाज के जमा आपको मालूम हो जाए। तो आइए इसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब आइए हम आपको और अल्फाज लिखाते हैं, जैसे तकरीर। तकरीर जानते हैं, स्पीच को कहते हैं, भाषण को बोल करके जो बात बताई जाती है तकरीर कहलाती है। तो तकरीर की जमा होगी तकारीर। उसके बाद तकदीर की जमा होगी तकादीर। उसके बाद तसनीफ़। ते साद नून ये फे। तसनीफ़ लिखी हुई चीज़ को तसनीफ़ कहते हैं। तो इसकी जमा क्या होगी? तसानीफ़। उसके बाद आइए हम आपको आगे का बताएं। शरीफ की जमा शुरफा। उसके बाद आइए सुल्तान की जमा सलातीन। और शैतान के बारे में भी जान लीजिए। शैतान की जमा शयातीन। मुल्क की जमा इसमें पेश दे देंगे तो मुल्क हो जाएगा। मुल्क की जमा मुमालिक। मुल्क की जमा मुमालिक। मलक फरिश्ता को कहते हैं, मुल्क देश को कहते हैं, और मलक इस पर ज़बर देंगे। मीम लाम काफ। मीम ज़मा लाम का अलग मलक माने फरिश्ता। मलाइक, इसकी जमा क्या होगी? मलाइक। तो आप मिल्क भी समझ लीजिए। ज़ेर, यहाँ पेश दिया, यहाँ ज़बर दिया, यहाँ ज़ेर दिया, एक ही तरह से लिखा जाता है। अगर ज़ेर ज़बर पेश को हटा दें तो फिर कंफ्यूजन बाकी रह जाए कि वो मुल्क पर है कि मलक पर है कि मिल्क पर है। तो इसलिए ज़ेर ज़बर पेश से इन अल्फाज को ज़ाहिर किया गया। तो ज़ेर है तो मिल्क हुआ। मिल्क माने दौलत, मिल्कियत, उसी से मिल्कियत बनी है। तो आइए मिल्क की जमा इमलाक। मिल्क की जमा इमलाक। अब आइए दफ्तर की जमा
دفاتر، دفاتر. اسی طرح سے اب سبق، سبق کی جمع اسباق. شخص، شخص کی جمع اشخاص، اشخاص. اسی طرح سے رباعی، رباعی اپنے سمجھ رباعی کیا ہے؟ رباعی کے مطلب چار، یعنی کہ چار مصروں والی نظم کو ہم رباعی کہتے ہیں. تو رباعی آپ نے سمجھ لیا ہوگا، چار مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں. جو شاعر اپنی تمام باتیں چار مصروں میں ہی مکمل کر لیتا ہے، وہ ایسی نظم کو رباعی کہتے ہیں. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ رباعیات. رباعی پیش نہیں ہوگا اس میں، رباعی میں پیش نہیں. اے پہ شروع بے علی با یعنی رباعی. رباعیات، رباعیات. یہاں اس کو لکھیے. آئیے روح، روح کو انگریزی میں سول کہتے ہیں، ہندی میں آتما. اسی روح کی بات یہاں ہو رہی ہے. روح کی جمع کیا ہوگی؟ ارواح. اس کے بعد آئیے شجر. شجر، شجر پیڑ پودا کو کہتے ہیں. پیڑ کو کیا کہتے ہیں؟ شجر. تو شجر کا اشجار، اشجار. شجر کی جمع اشجار. اسی طرح سے ذریعہ، ذریعہ کی جمع ذرائع، ذرائع. تجربہ، تجربہ. تجربہ کی جمع تجربات، تجربات، تجربات. جذبہ، جذبہ، جذبہ کی جمع جذبات. حق، حق کی جمع حقوق. درجہ، درجہ کی جمع درجات. قانون کی جمع قوانین. سوال، سوال کی جمع سوالات. جواب، جواب کی جمع جوابات. حافظ، حافظ کی جمع حفاظ. دلیل، دلیل کی جمع دلائل. اس طرح سے آپ نے اتنے جمع کو، واحد کے جمع کو یاد کرنے ہیں. اس سے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدے ہوں گے اور آپ کا کورس بھی مکمل ہو جائے گا.
تو آج کا کلاس یہیں ہم ختم کرتے ہیں، پھر آگے کے کلاس میں ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. عزیزم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قواعد کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو حصہ ہوگا قواعد کا وہ 19 ہوگا، اور آج جنس سے متعلق، جنڈر سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے کہ جنس کیا ہے. اس کو انگلش میں جینڈر کہتے ہیں اور ہندی میں لنگ کہا جاتا ہے. تو اردو میں کوئی بھی جو اسم ہے وہ یا تو نر ہوتا ہے یا پھر مادہ ہوتا ہے. اس طرح سے یہ قدرتی یہ چیزیں کہلاتی ہیں، جس کو قدرت نے جوڑا بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور اس میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے. لیکن جو چیزیں بے جان ہیں ان چیزوں کا بھی جنڈر ہوتا ہے. اس میں بھی مذکر مؤنث یا تذکیر و تانیث ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے جنس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی. تو یہ دونوں چیزوں کو باری باری سے ہم سمجھیں. تو آئیے، جنس کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں، جنڈر جس میں تذکیر بھی آتا ہے اور تانیث بھی آتی ہے. تو اس طرح سے اسی کو ہم مذکر اور مؤنث کہتے ہیں. تذکیر، مذکر کو تذکیر کہتے ہیں، مؤنث کو تانیث بھی کہتے ہیں. تو ہم نے بتایا جیسا کہ پہلے بھی کہ اسم یا تو مذکر ہوتا ہے، نر ہوتا ہے، یا پھر مؤنث ہوتا ہے جس کو مادہ کہتے ہیں. اس کو ہم تذکیر و تانیث کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ تو نر اور مادہ کے لحاظ سے، یعنی کہ قدرت نے جو نر اور مادہ بنا کر کے جاندار چیزوں کو پیدا کیا، اس سے اس کی نسلیں چلتی ہیں. تو اس بنا پہ تذکیر و تانیث بناتے ہیں. تذکیر کی تانیث کی تذکیر بنائیں گے. جیسے بھائی اگر مذکر ہے تو اس کی مؤنث ہوگی بہن. ماں اگر تذکیر ہے، والد اگر تذکیر ہے تو اس کی تانیث والدہ ہوگی. اس طرح سے ہم پورے بہت سارے اگزامپل بتائیں گے. تو سب سے پہلے آپ یہ جنس حقیقی ہم بتا رہے تھے. تو جنس حقیقی آپ نے سمجھ لیا. اب آئیے جنس غیر حقیقی، یعنی کہ قدرت نے جن چیزوں کو نر مادہ میں نہیں پیدا کیا وہ غیر جنس غیر حقیقی ہوگی وہ چیزیں. اور جیسے پہاڑ، کتاب، آسمان، زمین، اور ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ مؤنث کا مذکر نہیں ہوگا، اور جو مؤنث ہے اس کا مذکر نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ہم صرف مذکر اور مؤنث یا مؤنث اور مذکر بنا سکتے ہیں جنس حقیقی کا. جیسے نر جس میں ہے اسی کا مادہ بنائیں گے، اور جو مادہ ہے اسی کا ہم نر بنائیں گے. تو اس میں ہم اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو پہلے آپ جنس حقیقی کی تعریف آپ جان لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی کہ جس جنس میں نر اور مادہ، جس جنس میں نر اور
मादा की अलामतें कुदरत की तरफ से मौजूद हैं। उसे जिनसे हकीकी कहते हैं, जैसे मर्द, औरत, गाय, बैल, मुर्गा, मुर्गी वगैरह। उसी तरह से जिनसे गैर हकीकी की जिनसे गैर हकीकी जिस इस से मुराद बेजान इसम है। इसकी कोई पहचान या इलामत मौजूद नहीं होती जैसे पहाड़, किताब, कलम, ज़मीन वगैरह। यानी कि जो कुदरती चीज़ें तो हैं, लेकिन वो नर और मादा की शक्ल में नहीं है। ऐसी बेजान चीज़ों को हम जिनसे गैर हकीकी कहते हैं, जैसा कि आपने यहाँ इसकी तारीफ से जाना। तो ठीक है, फिर आगे क्लास में